اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 67 سے آگے ہے، یعنی 67 سمیت۔ یہ ایک مضمون ہے، یہ بھی بنی اسرائیل سے متعلق ہے۔ ایک قصے کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے ان آیات میں، جس کی تفصیل روایات میں کچھ اس طرح آتی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے بھائی کو یا اپنے چچا زاد بھائی کو اس کی وراثت ہڑپ کرنے کے لیے، اس کی وراثت پانے کے لیے قتل کر دیا، اور پھر وہ شخص خود ہی آیا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس اور یہ دعویٰ دائر کیا کہ میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا اور سڑک پر پھینک دیا ہے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے قاتل کو تلاش کرنے کی راہ دیکھیں، اس کے قاتل کو تلاش کریں اور مجھے انصاف دیں۔ اس پر اللہ کی جانب سے، چونکہ اس قتل کے سلسلے میں کسی طرح کے شواہد اور دلائل موجود نہیں تھے، کسی طرح کا کوئی ایویڈنس نہیں تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے ایک تدبیر بتائی گئی، اور حضرت موسیٰ نے یہ تدبیر بنی اسرائیل کو بتائی۔ اس طریقے سے اصل قاتل کا پتہ چل گیا۔ اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ بنی اسرائیل ایک گائے کو ذبح کرے، اور اس کا ذبح کرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے بدن پر، اس کے جسم کے کسی عضو کے ساتھ چپکا دو، لگا دو، تو وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا تو ایسا ہی، لیکن ان لوگوں نے آسانی کے ساتھ اس بات کو قبول نہیں کیا، جیسے کہ ان لوگوں کی فطرت تھی کہ ہر بات میں بال کی کھال نکالتے تھے، تو اس لیے ان کے لیے یہ معاملہ بھی ذرا مشکل ہو گیا۔ تو یہاں ان کی اس خاص فطرت کا بیان ہے۔ آیات کا ہم ترجمہ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں اور مفہوم کو بھی سنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو قصہ تھا، جس قصے کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے، اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو چلتے ہیں ہم آیات کی طرف، ترجمے کی طرف۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بلا شبہ اللہ تم کو حکم کرتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ اسی واسطے جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا، اس کی تفصیل اور اس کی جانب اشارہ آگے بھی آ رہا ہے۔ قتل کی وجہ تو ذکر نہیں کی گئی جو حدیث میں آئی ہے، البتہ کچھ اشارہ آگے آ رہا ہے ان آیات کے بعد۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تم کو حکم کرتے ہیں کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ قالوا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ یعنی ان لوگوں نے کہا کہ گائے کو ذبح کرنے اور اس مقتول کے قاتل کا پتہ لگانے میں دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ دونوں چیزوں میں تو کوئی جوڑ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس لیے ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید حضرت موسیٰ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، تو اس طرح کی بات انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی۔ قالوا اتتخذونا ہزوا، انہوں نے کہا کیا آپ ہمارا مذاق کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، قال حضرت موسیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی جو یہ تم بات کر رہے ہو، مذاق کرنا تو نادانوں کا کام ہے، یہ تو سنجیدگی کا موقع ہے، اس موقع پہ مذاق کرنا کسی عقل مند کا کام نہیں ہے، لہٰذا جو کچھ بھی یہ تمہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں، یعنی نادانوں کی طرح کی باتیں کروں۔ تو اب انہیں یقین ہو گیا کہ بات تو صحیح فرما رہے ہیں، لہٰذا اب انہوں نے اپنی عادت کے مطابق بال کی کھال نکالنی شروع کر دی۔ حالانکہ بعض روایات میں آتا ہے، صاحب جلالین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، نے فرمایا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر وہ کسی بھی گائے کو ذبح کر لیتے تو ان کے لیے کافی ہوتا،
لیکن وہ فطرت سے مجبور تھے، اس لیے ہر بات کی انہوں نے کھال نکالنی شروع کر دی، بال کی کھال نکالنی شروع کر دی۔ چنانچہ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا ادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے ہماری خاطر درخواست کیجئے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہم کو صاف صاف بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ یعنی اب انہوں نے بتانا شروع کیا، اب ہمیں بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہو، کیا عام سی گائے چل جائے گی یا کوئی مخصوص گائے؟ اب یہاں سے انہوں نے باتیں پوچھنی شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے بھی شرائطیں بڑھائی، اللہ کی جانب سے بھی شرائط بڑھتے چلے گئے۔ تو انہوں نے پہلا سوال کیا کہ ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انہ یقول، حضرت موسیٰ نے فرمایا انہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ ایسی گائے ہو جو نہ بالکل بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو، نہ تو بالکل بچی ہو بالکل اور نہ بالکل ہی بوڑھی ہو، گویا آگے فرمایا عوان بین ذالک، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، جوان گائے ہو، عوان بین ذالک، دونوں کے درمیان ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، لہٰذا جس چیز کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر دو۔ اللہ کی جانب سے جو گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے تو اب تم زیادہ سوالات نہ کرو، بلکہ اس کام کو کر لو، گائے کو ذبح کر ڈالو، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، قاتل مل جائے گا۔ لیکن یہ لوگ عادت سے مجبور تھے، اتنی جلدی کہاں مانتے۔ قالوا ادع لنا ربک، قالوا، انہوں نے کہا ادع لنا ربک، اپنے رب سے ہماری خاطر درخواست کیجئے، یبین لنا ما لونہا، کہ وہ ہم کو صاف صاف بتا دیں کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو، یعنی عام سی گائے چلے گی یا ہمیں کوئی کسی مخصوص رنگ کی گائے تلاش کرنی پڑے گی۔ جب انہوں نے یہ بات پوچھی تو اللہ کی طرف سے فرمایا گیا، قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انہ یقول، قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا انہ یقول، اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا، انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا، کہ وہ ایسی گائے ہو جس کا رنگ تیز زرد ہو، صفراء فاقع لونہا، زرد رنگ کی گائے ہو لیکن اس کا رنگ تیز زرد ہو، تسر الناظرین، کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے، یعنی بہت ہی اچھے رنگ کی گائے ہو اور دل کو بھانے والا ہو اس کا رنگ۔ قال انہ، پھر ایک مرتبہ سنیں، قال انہ یقول، حضرت موسیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، کہ وہ ایسی گائے ہو جس کا رنگ تیز زرد ہو، کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے اس کا رنگ۔ اب اسی پر بس کرتے، لیکن انہوں نے ابھی بس نہیں کی، ایک اور سوال پوچھ ڈالا کہ ابھی بھی جو آپ فرما رہے ہیں، جس گائے کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے ابھی واضح نہیں ہوا، لہٰذا ہمیں بتائیے۔ پھر انہوں نے سوال کیا، قالوا، انہوں نے پھر پوچھا، ادع لنا ربک، آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست فرمائیے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو، یعنی اب اس گائے کے اوصاف بیان کیے جائے۔ پہلے تو آپ نے اس کا رنگ بیان کیا اور اس سے پہلے پھر گائے کی عمر ذکر کر دی، اب یہ بتائیں کہ مزید اس کے اوصاف کیا ہوں گے، وہ کس قسم کی گائے ہونی چاہیے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم کو صاف صاف بتائے، ما ہی، کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک اس گائے نے ہم کو اشتباہ میں ڈال دیا، یعنی ہمیں اب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، اب تو اس گائے کے ایسے اوصاف آپ نے ذکر کر دیے کہ ہمارے سامنے یہ بات ابھی واضح نہیں ہوئی، لہٰذا اب ہمیں صاف صاف بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ پھر آگے انہوں نے ساتھ ساتھ کہہ دیا، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے، یعنی آپ ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، کیا اس کے اوصاف ہوں، تو اس طرح کی گائے ہم تلاش کریں گے، تلاش کر کے لائیں گے اور اللہ کے اس حکم کو پورا کر دیں گے۔ قال،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، کہ وہ ایسی گائے ہو وہ نہ تو ہل میں چلی ہو، لا ذلول تثیر الارض، ذلول جس کو تابع بنایا گیا ہو، سدھایا گیا ہو، یت کشر پر بنا مرو کڑم، انہیں مرو گئے ناسی کڑمس، لا ذلول کہ وہ نہ تو ہل میں چلی ہو، تثیر الارض جس سے زمین جوتی جائے، یعنی ہل میں لگا کر اس کے ذریعے نہ زمین جوتی گئی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، یعنی نہ اس کو کھیتی باڑی کے کام میں لگایا گیا ہو، کھیتی کے کام میں پانی دینے کے لیے، اور نہ ہل جوتنے کے لیے لگایا گیا ہو، یعنی بالکل تازہ دم گائے ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ وہ صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا اس پر کوئی داغ دھبا نہ ہو، اس کے رنگ میں کسی طرح کا کوئی فرق نہ ہو، دیکھنے سے بھی بہت اچھی لگے، خوش لگے۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب انہوں نے کہا، قالوا تو انہوں نے کہا، الآن جئت بالحق، اب آپ نے پوری بات ارشاد فرمائی، اب آپ نے ٹھیک ٹھیک بات بتائی، یعنی جو ہم چاہتے تھے اب ہمارے سامنے اس کے تمام اوصاف واضح ہو گئے۔ اب ان اوصاف کے واضح ہونے کے بعد ہمارے لیے اس گائے کا تلاش کرنا آسان ہے، یعنی اب آسان نہیں بلکہ اب زیادہ مشکل ہو گیا۔ پہلے ان کے لیے معاملہ آسان تھا، لیکن خود انہوں نے اپنی طرف سے پوچھ کے اس قدر شرائط بڑھا دیے کہ اس گائے کا تلاش کرنا ان کے لیے آسان نہیں رہا۔ قرآن کریم نے فرمایا فَذَبَحُوهَا، اس کے بعد انہوں نے اس گائے کو ذبح کر لیا، آخر کسی طریقے سے تلاش کر کے وہ گائے کو لے آئے اور اس کو ذبح کر دیا، لیکن قرآن نے فرمایا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، نہیں لگتا تھا کہ وہ ایسا کر پائیں گے، اس لیے کہ وہ خود پوچھ کر اس طرح کے شرائط بڑھوا رہے تھے اللہ کی جانب سے کہ اس گائے کو تلاش کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ مطلق کسی گائے کو ذبح کرتے تو شاید ان کی مراد پوری ہو جاتی، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ ان کا کام ہو جاتا، لیکن خود انہوں نے پوچھ کے معاملے کو سنگین بنا دیا، مشکل تر بنا دیا۔ بعض مفسرین کرام نے یہاں ایک واقعہ ذکر کیا ہے اس گائے کے حوالے سے، اور صاحب جلالین نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس روایت کی حیثیت کیا ہے واللہ عالم، البتہ بہت سے مفسرین نے اس کو ذکر کیا، اور مفسرین کی ایک جماعت نے اس کو اسرائیلیات میں سے کہا ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے، واللہ تعالی عالم، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، نوجوان تھا، جو اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا، اس کے گھر میں گائے تھی، وہ گائے کے ذریعے سے اپنی ماں کا اور اپنا پیٹ پالتا تھا۔ تو فرشتے نے اس کا امتحان لینے کے لیے اس کے پاس گیا، وہ فرشتہ، اور اسے کہا کہ یہ گائے بیچ دو، لیکن اس نے گائے بیچنے سے انکار کیا۔ وہ فرشتہ قیمت بڑھاتا گیا، وہ ہر وقت کہتا تھا، جب بھی وہ فرشتہ لینے کے لیے آتا تو کہتا، وہ شخص کہتا تھا، وہ نوجوان، کہ میں اپنی ماں سے مشورہ کر کے پوچھوں گا۔ آخر میں فرشتے نے کہا کہ تم اپنی ماں سے مشورہ نہ کرو، بغیر ماں کے مشورے کی مجھے یہ گائے بیچ دو، میں تمہیں اتنی قیمت دے دوں گا۔ لیکن اس نے کہا نہیں، تم جتنی بھی قیمت دو اپنی ماں کے مشورے کے بعد ہی میں کروں گا۔ تو اس طرح سے اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ پھر ان لوگوں نے وہی گائے خریدی، یہ جتنے اوصاف ذکر کیے گئے، تو اس روایت میں آیا ہے کہ وہ تمام اوصاف اسی گائے میں پائے جاتے تھے۔ ان اوصاف کی اور کوئی گائے بنی اسرائیل کے یہاں ان کے علاقے میں موجود نہیں تھی، صرف وہی ایک گائے تھی، تو انہوں نے اسے خریدا اور اس کی کھال میں سونا بھر کر اس کو دے دیا۔ یہ اس کی اپنے والدہ کا فرما بردار ہونے کا صلہ تھا۔ واللہ تعالی عالم، اس روایت کی حقیقت کیا ہے، اس روایت کی حیثیت کیا ہے سند کے اعتبار سے اللہ بہتر جانتے۔ تو اس کے بعد اس قصے کا ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر قتل کے بعد تم نے تحقیق چاہی، تو تمہارے پاس کوئی شواہد اور گواہیاں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تمہارے لیے اس قاتل کے تلاش کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تمہارے لیے اس قاتل کو ڈھونڈ نکالا۔ اب اس میں دو فائدے تھے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ قاتل کا علم ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی بہانہ نہیں بچا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں جو لوگ اس بات کے منکر تھے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے انسان کو، دوبارہ انسان کو زندہ کیا جائے گا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محض گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لگانے کی وجہ سے وہ شخص زندہ ہو گیا، مقتول زندہ ہو گیا۔ تو اب ان کو اس کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ جو اللہ اس طرح سے پیدا کرنے پر، دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ آخرت میں دوبارہ لوگوں کو زندہ کرے۔ تو بہرحال آگے مضمون چونکہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا اگلی آیات کی وجہ سے،
تو آج کے سبق کو یہیں ختم کر دیتے ہیں، آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔